السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں میرا چینل ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل نگاہ کا عنوان چل رہا ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نکاح کا وکیل نکاح کی طرف سے کوئی اپنے نکاح کے لیے وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے۔ کوئی شخص موجود نہ ہو، اس کی موجودگی کے اندر وکیل ایجاب و قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو موضوع یہ عنوان چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل ان کا حل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نکاح نامے پر صرف دستخط۔ سوال: وکیل اور گواہان لڑکی کے پاس گئے اور موجودہ قانون کے مطابق صرف نکاح نامے کے رجسٹر پر لڑکی کا دستخط لیا۔ وکیل نے لڑکی سے کوئی بات نہ کہی، نہ لڑکے کا نام لیا، نہ مہر کی رقم بتائی، نہ خود کو وکیل بتایا، نہ نکاح پڑھانے کی اجازت لی۔ صرف دستخط لے کر نکاح خواہ کے پاس لوٹ آئے۔ دونوں گواہوں نے بھی صرف دستخط کرتے ہی دیکھا سنا کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہی حالت میں نکاح خواہ نے بھی بغیر گواہوں سے دریافت کیے نکاح پڑھا دیا اور لڑکی کو بھی رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ کیا شرعاً نکاح ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو کیا صورتحال سامنے آئے گی؟ جواب: نکاح کے فارم میں یہ ساری تفصیلات درج ہوتی ہیں جنہیں پڑھ کر لڑکی نکاح کی منظوری کے دستخط کرتی ہے۔ اس لیے نکاح کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح جاتا ہے کہ لڑکی کی رضامندی ظاہر نہیں کرتی، یہ نہیں بتاتے کہ ہم گواہان ہیں، یہ وکیل ہیں یا یہ آپ کے قاضی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں بتاتے، جا کے لڑکی کا دستخط کروا لیتے ہیں۔ آئے کہ لڑکی کا دستخط کرنا اور ان ساری معلومات کا نہ بتانا نکاح پہ اس کو کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو قانون کے جو فارم وغیرہ جو ہوتا ہے نکاح فارم، اس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو فارم کے اوپر ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو لڑکی پڑھ کر ہی اس کے اوپر دستخط کرتی ہے۔ تو بنا پڑھے نہیں، تو ان باتوں کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں وکیل ہوں، میں گواہان ہوں، آپ کے قاضی صاحب آپ کے قاضی صاحب کی نکاح پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ فارم کو دیکھ کر ہی وہ بات کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ میں یہ وکیل ہیں، یہ گواہان ہیں۔ تو اس کو اگر اس طرح نہیں بتایا تو اس کے نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اجنبی نامحرم مردوں کو لڑکی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے۔ سوال: ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب کسی گھر میں لڑکی کی منگنی کی جاتی ہے، 10-20 آدمی یکم پیش لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں۔ ساتھ ہی کافی مقدار میں مٹھائی وغیرہ اور لڑکی کے لیے کئی جوڑے کپڑے، جوتے، انگوٹھی لڑکی کو پہناتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے بعد اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکے والوں کی آمد و رفت خلاف معمول کسی تکلف کے بغیر رہتی ہے۔ پھر شادی سے 2-4 دن پہلے لڑکی کو کچھ مستورات لڑکے کے گھر سے آ کر مایوں بٹھاتی ہیں اور لڑکی کی والدین لڑکی کے لیے جہیز وغیرہ بناتے ہیں۔ اگر مدعا یہ ہے کہ سب باتیں ہوتی ہیں، لڑکے کو اپنے رشتے اور نسبت کا پورا علم ہوتا ہے اور وہ تمام معاملے میں خاموش رہتی ہے اور ان تمام باتوں کو لڑکی منظور کرتی ہے اور اس کی صاف دلیل ہے کہ لڑکی کسی بات پر انکار نہیں کرتی۔ تو بوقت نکاح بعض حضرات لڑکی کے پاس اجازت کے لیے 2 گواہ بھیجتے ہیں جو کہ غیر محرم ہوتے ہیں، اور غیر محرم عورت میں بلا جھجک جاتے ہیں اور لڑکی سے اجازت نکاح اور وکیل کا سوال کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر لڑکی کی خود نہیں بولتی، پڑوس والی عورتیں میں سے کوئی عورت کہہ دیتی ہے کہ لڑکی نے فلاں کو وکیل مقرر کیا، جبکہ لڑکی کا باپ، بھائی، چچا وغیرہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے نام بھی وکالت کے لیے سامنے آتے ہیں جن کی ولی اقرب کی موجودگی میں وکالت جائز بھی نہیں ہوتی۔ کیسا بھی یہ کچھ جائز ہے؟ جواب: اجنبی نامحرم لوگوں کا لڑکی کے پاس اجازت کے لیے جانا خلاف غیرت ہے۔ معلوم نہیں لوگ اس خلاف غیرت و حیا رسم کو کیوں سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں۔ باپ لڑکی کا ولی ہے، وہی اس کی جانب سے
نکاح کرنے کا وکیل ہے وہ مجاز بھی ہے۔ البتہ رشتہ طے کرنے اور مہر وغیرہ کے سلسلے میں لڑکی سے مشورہ ضرور ہونا چاہیے، اور یہ مشورہ لڑکی کے والدہ اور دوسری مستورات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور آج کل تو نکاح کے فارم میں تمام امور کا اندراج ہوتا ہے۔ نکاح کے فارم پر دستخط کرنے سے لڑکی کی اجازت بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے اجنبی نامحرم اشخاص کو دلہن کے پاس بھیجنے اور ان کے دلہن سے بے حجابانہ ملنے کی رسم قطعاً موقوف کر دینی چاہیے۔ شادی کی تیاری کے باوجود کنواری لڑکی کا اس پر خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔ اگر جیسے کہ عام طور پر بتایا گیا کہ نکاح وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پر کسی نامحرم وغیرہ کو بھیجا جاتا ہے، وکیل بنا کے بھیجا جاتا ہے، آپ پوچھ کر ہیں جیسے کہ تو یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ قاضی صاحب بھی چلے جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا ہے، کیونکہ جب نکاح کا جب اس کا ولی موجود ہے یا اس کا بھائی موجود ہے، کوئی رشتہ دار موجود ہیں، تو وہ ان کو وکیل بنایا جائے گا۔ وہ جا کر لڑکی سے معلوم کریں گے، وہ دستخط دے کر آئیں گے کہ معلوم ہے یعنی ان کو اس لڑکی اس رشتے پر اس نکاح پر رضامند ہے یا نہیں ہے۔ تو نامحرم کا جانا وہاں پر بلا تکلف، ان کے بلا تکلف بے پردہ یعنی کہ جانا وہاں پر، تو یہ شریعت اس کی اس رسوم کے خلاف ہے۔ تو ہمیں بھی سب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ خدا را اس جو جاہلانہ رسم ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو آپ ختم کریں۔ جو لڑکی کا ولی وہاں موجود ہوگا وہی لڑکی سے جا کے اجازت لے کر آئے گا، وہ دستخط کرا کے جائے گا۔ قاضی صاحب وغیرہ ہوتے تو ان سے بھی یہ ہے کہ وہ خود نہ جائیں بلکہ کسی کو بھیج دیں، ان کو ولی موجود ہوتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ موجود ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی جو عزیز ہوگا، جو محرم ہوگا اس کو بھیج دیں، وہ خود نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ پردے کا خیال رکھا جا سکے۔ نابالغ اولاد کا نکاح، بچپن کی شادی۔ سوال: والد نے اپنی فرزند کا نکاح بچپن میں کر دیا تھا، لڑکا لڑکی کو لانے پر رضامند نہیں، تو طلاق کی نوبت آتی ہے یا نہیں؟ واضح ہے کہ بچپن کی شادی اور جوان آدمیوں کی منگنی بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ منگنی میں بھی 40-50 آدمی آتے ہیں، ایک دوسرے کو دینے کا اقرار ہوتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اسی طرح بچپن کی شادی میں چند مہمانوں کو اقرار چونکہ والدین کی طرف سے ہوتا ہے، بیاہ نہیں جس طرح کے لوگ آج کل منگنیوں کی میں کرتے ہیں۔ بعد کھانا کھلایا گیا، جس طرح کے منگنی میں لکھائی والی کا کارروائی نہیں ہوتی، بیان اس طرح بچپن کی شادی میں بھی اس نکاح پر ثانوی کارروائی لکھائی پڑھائی الغرض فارم وغیرہ پر کرنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح والدین کی رضامندی میں یہ نکاح ہوا، اگرچہ گواہ بھی ہیں مگر اس سے زائد گواہ منگنی پر ہوتے ہیں۔ اور پھر مروجہ منگنی اور بچپن کی شادی اور نکاح کی نوعیت بالکل ایک جیسی ہے۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں جاتی، گھر والوں کو کہتی ہے اب آپ نے اقرار کیا تھا آپ چلے جائیں، اور اگر لڑکی آنے کے لیے تیار ہے تو لڑکا لانے کے لیے تیار نہیں، اب کیا کریں؟ طلاق ضروری ہوگی یا اس نکاح کا بچپن کی وجہ سے کوئی اہمیت ہی نہیں اور طلاق کی بھی ضرورت نہیں؟ نمبر 2، کیا والدین کا بچپن میں اولاد کا اس طرح نکاح کرنا شریعت کی روح سے جائز ہے جو کہ بعد میں اختلاف و دشمنی کا سبب ہوتا ہے؟ جواب: بچپن کی شادی اگر اس طرح ہوگے، اس میں نکاح کا ایجاب و قبول ہو اور مہر مقرر کیے جائے اور لڑکی لڑکے کے والدین نے بطور وکیل ایجاب و قبول کیا ہو تو شرعی نکاح ہو جائے گا، بعد میں بغیر طلاق کے علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، بعض اوقات ایسی ضرورتیں مصلحتیں سامنے آتی ہیں کہ والدین بچوں کی نابالغی کی حالت میں شادی کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے شرعاً بچپن کی شادی جائز ہے۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر ہی والدین بچی کا نکاح کروا دیتے ہیں اور وہ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، اور نکاح کی موجودگی کے اندر اور یعنی کہ ایجاب و قبول ان کے والدین کرتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کے والدین آپس میں ایجاب و قبول کر دیتے ہیں اور گواہ کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ تو یہ کہ آئے کہ نکاح ہو گیا نہیں تو یہ نکاح درست ہے۔ اور یہ ہے کہ بعد میں اگر اس سے لڑکا منع کرتے ہیں تو جب تک لڑکا طلاق نہیں دے گا تو جب تک وہ کیا ہے اس کے نکاح سے نہیں رخصت ہوگی۔ تو آئے کہ بچپن میں نکاح کرنا اس طرح جائز ہے یا ناجائز ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی اس طرح نکاح کر لیتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ بچپن میں کیے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت۔ سوال: جن بچے کو نکاح 2 ماہ کی عمر یا 2 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایجاب و قبول کے قابل تو نہیں، جس کی جگہ اس کے والدین دوسرا سرپرست کرتا ہے۔ لڑکی کے بالغ ہونے پر اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، جبکہ لڑکی کو اور اس کے ورثاء
ورثہ کو اب یہ رشتہ قبول نہیں۔ جواب: نابالغ بچی کا نکاح اگر والد نے کیا ہو تو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ وہ نکاح پکا ہے، یہی حکم ہے۔ جبکہ نکاح والد کے بجائے دادا نے کیا ہو، اگر باپ دادا کے علاوہ کسی رشتہ دار نے کرایا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اس کا اختیار ہوگا نکاح کو یا رکھے یا نہ رکھے، لیکن شرط یہ کہ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی اسی مجلس میں اعلان کر دے میں اس نکاح کو نامنظور کرتی ہوں۔ اگر اس طرح کے کوئی بچپن کے اندر نکاح کروا دیے والدین نے یا دادا نے تو آپ تو 2 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی، اب وہ نکاح کا بالغ ہو گئی، اگر وہ اس نکاح کو فسخ کرنا چاہتی ہے تو نکاح فسخ نہیں ہوگا اگر اس کا نکاح والد صاحب نے یا دادا نے کروایا، کیونکہ فرض اس لیے نہیں ہوگا نکاح فسخ یعنی کہ فاسد اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے ولی جو ہے والد صاحب دادا نے کروایا۔ اگر والد صاحب دادا کے علاوہ کسی عزیز رشتہ دار نے کروایا تو لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکی کو معلوم چلا میرا نکاح کسی نے کروا دیا تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ نکاح فسخ کر دے یا نکاح کو برقرار رکھے، کیونکہ اس کا نکاح والد صاحب جو ہیں ولی ہیں دادا، انہوں نے نکاح نہیں کروایا تو اب وہ اس کا نکاح فسخ سمجھا جائے گا۔ بچپن کا نکاح کس طرح کیا جائے؟ سوال: ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ لڑکی کا رشتہ بچپن ہی میں طے کر دیا جاتا ہے۔ بچپن کے نکاح کی درجہ ذیل مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لڑکی کے بجائے دونوں کے والدین جب قبول کر لیتے ہیں۔ نابالغ لڑکے اور لڑکے سے نکاح کے فارم پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ خطبہ نکاح کے بعد دونوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ان صورتوں میں نکاح درست ہوگا یا نہیں۔ جواب: نکاح کی جو 3 صورتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے تیسری تو بالکل مہمل ہیں، البتہ پہلی صورت صحیح ہے، بشرطے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ نہ ہو۔ اگر بالغ ہوں تو ان کی رضامندی لینا ضروری ہے، اگر وہ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح نکاح کرواتا ہے جیسے کہ پہلے آیا تھا کہ والدین بچے نابالغ ہیں، والدین جو لڑکی کے والدین ہیں دونوں ان کی طرف سے جواب قبول کرتے ہیں تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ 2 صورتیں یہ بیان کی گئی ہیں: نابالغ لڑکے اور لڑکی سے نکاح فارم پر دستخط کروا لیے اور خطبے کے بعد دونوں کو پانی پلایا، تو یہ مہمل سی ہیں، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا کہ لڑکی کو پانی پلا دیا۔ تو اگر لڑکے جو 2 ہیں لڑکا لڑکی اگر بالغ ہیں تو ان کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اس رشتے پر ایگری ہیں، بالغ ہیں تو رشتہ ہوگا، اگر وہ ایگری نہیں ہے اس رشتے کے اوپر تو رشتہ نہیں ہوگا، ان کی رضامندی ضروری ہے۔ نابالغ لڑکی کا نکاح اگر والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کر دے تو کیا والد رد کر سکتا ہے؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ نمبر 1، ایک نابالغ لڑکی جس کا والد بھائی والدہ زندہ ہیں، اس لڑکی کو جو نابالغ ہے والد کی رضامندی کے بغیر بھائی نکاح کر کے دے سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، والد کو نکاح کا علم ہونے پر والد نکاح کو رد کر سکتا ہے یا وہ لڑکی کے حد بلوغت کا انتظار کرنے کا پابند ہوگا؟ نمبر 3، کیا وہ نابالغ لڑکی کا بالغ ہونے پر اپنے نکاح کو رد کرنے کا اعلان کر سکتی ہے اور بھائی یا ماموں یا دیگر رشتہ دار کو اپنی ولی تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنے والد اور والدہ کو اپنے نکاح کو مسترد کرنے سے آگاہ کرنا ہی کافی ہوگا؟ اگر لڑکی کا والد زندہ ہوگا تو موجود ہو تو والد ہی لڑکی کا ولی ہے، اس کی رضامندی کے بغیر لڑکی کا بھائی اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر بھائی نے نکاح کر دیا تو والد کی اجازت پر موقوف رہے گا، والد نے اس کو قبول کر لیا تو نکاح صحیح ہو گیا، اگر اس نے مسترد کر دیا تو نکاح ختم ہو گیا۔ نمبر 2، رد کر سکتا ہے جیسے کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ نمبر 3، اگر والد نے اس کو قبول کر لیا تو بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اختیار نہیں بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا والد جی نے خود یہ نکاح کیا، اور نابالغ بچی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا اس میں لڑکی کو بلوغ کے بعد اختیار نہیں۔ اگر بھائی کا کیا ہوا نکاح والد نے رد کر دیا تو اسی وقت ختم ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اس سے رد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ بھائی نے نکاح کر دیا اور یہ کہ بھائی کو والد صاحب کو معلوم چلا، والد صاحب اس کے اوپر راضی ہو گئے اس رشتے کے اوپر تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر والد صاحب راضی نہیں ہوئے تو اس صورت میں اس کا نکاح جو ہے وہ فسخ یعنی کہ نکاح باطل ہو جائے گا، کیونکہ والد صاحب ولی ہیں، اس کی اجازت کے ہوتے ہوئے بھائی کے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لڑکی کو معلوم چلا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے تو لڑکی اگر عاقل بالغ ہے تو یہ لڑکی کیا ہے اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے جبکہ اس کا نکاح بھائی نے کروایا ہو۔ نمبر 3، اگر لڑکی کے والد صاحب کو معلوم چلا کہ لڑکی کا نکاح ہو گیا اور لڑکی کے والد صاحب نے اس رشتے کے اوپر ایگری ہو گئے کہ رشتہ صحیح ہے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکی کے والد صاحب رشتے کے اوپر ایگری نہیں ہوئے کیونکہ والد صاحب وہ ولی ہیں،
ولی ہیں، اور بھائی اس وقت والد صاحب کو زندہ ہوتے ہوئے ولی نہیں بن سکتا، تو والد صاحب نے اگر اس رشتے کو رد کر دیا تو رشتہ رد ہو جائے گا والد صاحب کے ولی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تھی آج کی نشست، آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ تو ایک ان شاء اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ کو سمجھ میں آئے آپ لائک شیئر کیجیے، جو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو آپ کو جواب وقتاً فوقتاً دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، اسی کے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔